کی طرف سے تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے، تمہیں وہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہیں گزریں گی۔ اور اس کسی کو خطرہ ہو سکتا تھا کہ یہ بات رمضان ہی کے ساتھ مخصوص ہو کہ رمضان ہی میں مغفرت ہو رہی ہے، رمضان ہی میں رحمت ہو رہی ہے، جب رمضان گزرے گا تو پھر ہم اسی طرح چلے جائیں گے واپس۔ تو تیسرے عشرے میں فرمایا کیا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یعنی اس میں جب روزے دار روزوں کا حق ادا کرتے ہوئے روزے پورے کر دیتے ہیں تو ان کو جہنم سے آزادی کا مستقل پروانہ مل جاتا ہے، اتقم من النیران اس کو فرمایا۔ تو جب ایک عشرہ گزر چکا مغفرت کا، یعنی یہ ایسا عشرہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے دروازے چوپٹ کھولے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے عمل پر مغفرت ہو رہی تھی۔ یہ مغفرت ہو رہی تھی کہ روزہ رکھا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تراویح پڑھی مغفرت ہوئی، کسی روزے دار کو افطار کرا دیا مغفرت ہو گئی۔ غرض مغفرت کے دروازے باری تعالیٰ نے چوپٹ کھولے ہوئے تھے اس عشرے میں۔ تو اب یہ عشرہ گزر گیا تو ذرا جائزہ لینا چاہیے ہمیں خود اپنے آپ کا کہ آیا ہم نے اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کا جو عشرہ تھا اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں؟ اگر کیا تو خوشخبری ہے کہ یہ نیا عشرہ جو آنے والا ہے یہ انشاءاللہ رحمت کا عشرہ ہوگا۔ اگر نہیں کیا یعنی حق ادا نہیں ہوا، مغفرت مکمل مغفرت کی امید نہیں بنی اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اب بھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا مغفرت کے لیے دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، لہذا کھلا ہے، اب کر لو، اب اپنے آپ کو بخشوا لو، اب استغفار کر لو۔ ایک بات تو یاد کرنی تھی کہ رمضان کا ہر لمحہ قیمتی ہے، غنیمت ہے۔ یہ بعض روایتوں میں اس طرح ہے اور بعض میں اس طرح ہے، اور بعض میں بھی انہوں نے دکھایا ہے۔ ایک روایت میں شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران، تو یوں کہہ لو کہ رحمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع ہے ہی، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمت کے ذریعے مغفرت فرماتے ہیں، تو مغفرت والا عشرہ اب بھی موجود ہے۔ دونوں باتوں میں کوئی گھاٹا نہیں، اس کو غنیمت سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو ایسا مقدس بنایا ہے کہ یہ فرمایا کہ اگر رمضان میں تم ایک فرض ادا کرو گے تو وہ عام دنوں میں 70 فریضے ادا کرنے کے برابر ثواب رکھے گا۔ نماز جو فرض ہے، اگر تم نے ایک نماز رمضان میں ادا کی تو عام دنوں کی 70 نمازوں کے برابر اجر ملے گا رمضان کے اندر۔ صدقہ 1 روپے کا کیا، زکوٰۃ 1 روپے کی زکوٰۃ دی تو وہ 70 روپے کی زکوٰۃ کے برابر ہوگی۔ اور اگر تم نے کوئی قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر کیا، جو قرآن کریم کی تلاوت فرض ہے وہ 70 گنا، اور جو نفلی عبادت ہے وہ فرض عبادت کے برابر
تبارک و تعالیٰ بندوں کو نوازتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک اہم خصوصیت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ، یعنی اس میں جن اعلیٰ اخلاق کی تربیت کی جاتی ہے اس میں ایک اعلیٰ اخلاق کا ایک بہت بڑا رکن ہے ہمدردی، غمخواری، یعنی آدمی صرف اپنی ذات ہی کو لے کر نہ بیٹھے بلکہ دوسروں کی بھی ہمدردی اس کے دل میں ہو، دوسروں کی کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کا ازالہ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں ہو، دوسروں کو کوئی پریشانی لاحق ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہو۔ اور اسی میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے، کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو جتنا ثواب اس روزے دار کو ملا تھا روزہ رکھنے کا اتنا ہی ثواب افطار کرنے والے کو ملے گا۔ اصل روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے افطار کرایا ہے اس کو اس کے پورے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پورا روزہ افطار تو نہیں کرا سکتے کسی کو، آپ نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، وہ ایک کھجور کھلا دے، اس پر بھی اس کو ایسا ثواب ملے گا۔ تو الحمدللہ اس پر ہمارے مسلمانوں میں کافی رواج ہے کہ افطار کرانا، مگر وہ افطار کرانا میں عام طور سے ذرا کچھ جذباتیت شامل ہو جاتی ہے اور کچھ نادانی شامل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہ جو اصل فضیلت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کسی روزے دار کو افطار کرا دیں اور اصل یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کو افطار کرا دیں جو بیچارہ محتاج ہے تو سب سے زیادہ افطار کرانے کا مستحق وہ ہے۔ اپنے کسی اور دوست عزیز کو بھی کرا دیں تو بھی انشاءاللہ ثواب کی امید ہے، لیکن اصل جو ہے وہ ہے کہ ایسے لوگوں تک پہنچائیں جن کے پاس افطار کرنے کا مناسب طریقہ موجود ہے۔ اب ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہو گیا ہے کہ افطاریاں پکا پکا کر ایک گھر دوسرے گھر کو بھیجتا ہے۔ زید نے عمر کو بیچ دی پر کپڑا ہے، تو جو اس نے تھا وہ تھال بھیجا تھا تو دوسرے نے اس کو بھر کے واپس بھیج دیا دوسری افطاری۔ تو ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر وہ افطاریاں چل رہی ہیں، بچ رہی ہیں، بچتے نہیں ہیں، وہ ترقی کر ایک رسم پوری ہو رہی ہے۔ جانتے ہیں کہ جن کے پاس ہم بھیج رہے ہیں ان کے پاس پہلے سے افطاری موجود ہے، لیکن بس وہ بھیج دیا تو بھی ہم نے پہلے بھیج دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھاوے آ گئے تو ہم کیوں نہ بھیجیں، تو ہم اگلے دن اسی دن بعض اسی برتن میں اور بعض اگلے کسی اور برتن میں
तमाम नजर आते हैं। असल ये है कि जिसके पास इफ्तार करने का के सामान नहीं थे उनको इफ्तार का सामान पैदा करना ज्यादा बेहतर है। मुझे नहीं कहता कि ये नाजायज है, लेकिन कुछ तबीयत इससे मुनसरे नहीं होती कि ये उस हदीस का मिज़दाक है जिसमें यह फरमाया कि सारा सवाब तुम भी लूट ले जाओगे। मुझे अच्छे खाते खाते पीते आती है, उसको खुद अपने घर में इफ्तारी बना रखी है शानदार, आपने उसका भेज दिया एक और उसको, तो नाजायज नहीं मैं कह रहा, लेकिन ये तसव्वुर करना मुश्किल होता है कि जिस इफ्तार कराने की बात की थी वो इस पर सादे खाते हैं। खैर, इफ्तार कराना तो एक बात है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मुबासात का महीना है, हमदर्दी का, खैरखाही का दूसरों के लिए, यानी इस पर ट्रेनिंग देनी मकसूद है इस बात की कि तुम सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए मत जियो। अगर दूसरों को दूसरे कुछ तकलीफ में है उससे तकलीफ बताओ, दूसरों को कुछ परेशानी लाएगा तो उस महीने के अंदर उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करो। दूसरा अगर बीमार है तो उसके इलाज मुआवजे के लिए, उसकी दिलदारी के लिए कोई इक़दाम करो। दूसरा बेरोजगार है तो उसके लिए रोजगार तलाश करने की फिक्र करो। तो ये महीना इस तरह गुजारो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए हमदर्दी का और गमखारी का जज्बा हासिल करें, अपनाए और दूसरे को राहत पहुंचाने की कोशिश करें। सिर्फ ये नहीं कि मैं तकलीफ नहीं पहुंचा रहा उसको, बल्कि कोशिश करो राहत पहुंचाने दूसरे हर मुसलमान। मेरे साथ घर में जो लोग हैं उनको, मेरे पड़ोसी हैं उनको, मेरे मिलने जुलने वाले हैं उनको, मेरे दोस्त अहबाब हैं उनको कुछ फायदे पहुंचाने की कोशिश करो, नुकसान से बचाओ। ये मामूली बात नहीं कहती रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, शहरुल मुवासात, ये बाहमी हमदर्दी का महीना है। और इसीलिए फरमाया कि अगर कोई दूसरा भी तुमसे लड़ाई करना चाहे तो लड़ाई के अंदर आप फायदा यह है कि उसने अगर एक हाथ मारा है तुम भी एक हाथ मार सकते हो। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अगर अगर कोई लड़ाई करना चाहे तुमसे तो कह देना भाई मेरा रोजा है। लड़ाई करना चाहे ज़बानी लड़ाई और चाहे जिस्मानी लड़ाई, कोई लड़ाई करना चाहे तो कह देना मेरा रोजा है, मारा मैं माफ करना, मैं रोज़ी चालक हूँ, मैं इस हालत में नहीं। यानी जिस मौके पर आपको आम हालात में अपना दिफा करने की इजाजत थी, उस मौके पर भी आप दिफा करने के बजाय कह रहे भाई मेरा रोजा मेरे झगड़े में पड़ रहे हैं, बात खत्म। ये मुआसात का मिशन और इसके जुज़ियात बहुत से हैं कि किस तरह लोगों की गमखारी की जाए, किस तरह लोगों के साथ हमदर्दी का मामला किया जाए, उसकी बहुत सी जुज़ियात। फरमाया कि अपने गुलाम, अब गुलाम तो है नहीं, नौकर तो है, तो अपने गुलाम या अपने नौकर को भी रमजान के महीने में ज्यादा मशक्कत का काम न सपुर्द करो।
زیر دست لوگوں کے کاموں میں تخفیف کر دینا بھی اس کا ہی حصہ ہے. اس کا مطلب ہمدردی غمخواری اس میں جگہ ہونی چاہیے. پڑوسیوں سے، شہریوں سے، اپنے ہم ملک لوگوں سے، باہر کے لوگوں سے. لیکن اتنا بڑا المیہ ہے جس سے ہم آج کل گزر رہے ہیں کہ اس وقت ہماری ہمدردی غمخواری کہ سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے مسلمان ہیں، جس کے جو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں رمضان کے اندر جہاد کا فریضہ ادا کر رہے ہیں. رمضان میں جہاد غزوہ بدر میں ہوا تھا اور فتح مکہ میں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے دونوں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. یہ اللہ کے بندے اس رمضان کے اندر غزوہ بدر اور فتح مکہ کی یادیں تازہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی جانیں لڑی اور ان کے جہاد اور ان کی دی ہوئی مار جو اسرائیل پر پڑی ہے اس کا بدلہ مکمل شہریوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، پوروں سے لے رہا ہے. ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے. آئی سی یو کے اندر جو بچے زیر علاج ہیں ان کو مارا جا رہا ہے. ابھی کل جو حملہ کیا ہے دوبارہ اشفا اسپتال کے اوپر، اس کے اندر جو لوگ آئی سی یو میں زیر علاج تھے ان کو نشانہ بنایا ہے. ان کو نشانہ بنا کر درندگی کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے. تاریخ میں اس کی مثال مٹی ہوئی. اس دور میں تاریخ کے اندر بڑے بڑے جابر طاہر حکمران بھی آئے، فرعون بھی آیا، نمرود بھی آیا، نہ جانے کتنے بڑے جبار آئے. لیکن یہ قتل عام جو آج فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے، یہ قتل عام جو ابھی نوزائیدہ بچوں پر ہو رہا ہے، ان کی صورتیں بگاڑ دی گئی ہیں، ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں، ان کو معذور کر دیا گیا ہے، ان کو عبادتوں کے ملبے کے نیچے دفن ہے اور ان کا پتہ نہیں چل رہا. ان کو دفن کرنے کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کو تجہیز و تکفین کا موقع نہیں ہے. اور رمضان کے مہینے میں ان کو بھوک اور پیاس کا نشانہ بنایا ہوا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کسی بچے کو بھی روٹی کے ٹکڑا پہ ایسا نہیں آ رہا، پانی پینے کو نہیں مل رہا، چولہا جلانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں سے ان کو نکال کر رفح کے اندر جمع کر دیا ہے اور رفح کے اوپر بمباری کر رہا ہے اور اس رفح کے اوپر بھی زمینی حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، پر توڑ رہا ہے. یہ سب مناظر پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. اور امریکہ جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتا ہے، جو عورتوں کے حقوق کا علم بردار اپنے آپ کو کہتا ہے، افغانستان میں اگر لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے لیے بھیجا، قیامت بنائی ہوئی ہے اس نے کہ شور بجایا ہوا کہ عورتوں کو تعلیم، لیکن انہیں عورتوں کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کی عزتیں لوٹی جا رہی
ندامت کا اور دکھ بچنے کا مقام ہے کہ 2.5 ارب کے قریب مسلمان، مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے مسلمان، جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس تعلیم ہے، جن کے پاس تعلیم ہے، وہ یہ سب منظر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ڈر خود ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ سوچے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، لیکن فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ، فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کے ساتھ غمخواری کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ایک کلمہ ان کے حق میں اور اسرائیل کی اس بربریت اور ظلم اور جبر کے خلاف کسی مسلمان حکمران کی طرف سے نہیں نکلا، یہاں تک کہ غیر مسلم احتجاج کر رہے ہیں، غیر مسلم آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ سب باتیں بند کرو۔ جنوبی افریقہ والے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں، بیلجیم والے اعلان کر رہے ہیں، جرمنی والے اعلان کر رہے ہیں، یورپی یونین کی طرف سے بھی مصالحات آ رہے ہیں، لیکن یہ پورا عالم اسلام جو دنیا کے بیچوں بیچ واقع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسائل سے پالمان کیا ہے، اس کا حکمران چپ سادے بیٹھے ہیں اور بعض کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ اسرائیل کی درپردہ مدد کر رہے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اور کیا بچوں کو مرتے ہوئے دیکھو، بچوں میں رونے کی سکت نہیں رہی، بھوکا ہونے کی وجہ سے ان کے ماں باپ شہید ہوئے ہیں، ان کے بھائی شہید ہوئے ہیں، وہ اکیلے رہ گئے ہیں، زخمی ہے، کوئی علاج کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بندہ کیا عالم اسلام نہیں دیکھ رہا؟ عالم اسلام کا حکمران نہیں دیکھ رہے؟ کیا آنکھوں پر مٹی بن گئی ہے کہ نوٹس لے کر کوئی جملہ کے ساتھ ہمدردی کا جملہ بولنے کو میرا وادار نہیں؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ہوتے کہ عورت کے مقام پر حقیقت پر یوسف جیسا ظالم انسان اس نے محمد بن قاسم کو لشکر دے کر بھیج دیا تھا کہ سندھ کے اندر ایک عورت کو ظلم ہوا ہے، تم اس کے جا کر پکڑ لو نہ جگائے۔ اور آج ہم لوگ انہی کے حملے کی وجہ سے ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔